موقع سے مرحوم کا موبائل فون ملا. وہ موبائل فون ایگزامن کیا گیا. انیشیلی اس کو ہم نے بالکل چونکہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ اس کو دیکھا جاتا ہے تو ہمیں وہ یہ لگا کہ وہ کھلا ہوا تھا, فون بند نہیں تھا, ریسیٹ ہوا تھا. جہاں سے بھی گولی گزرتی ہے نا تو اپنا ٹریس چھوڑتی ہے اور یہاں سے راستہ چھوڑتی ہے. جہاں سے نکلی ہے اور جہاں پہ ٹرمینیٹ ہوئی ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے جہاں سے گزری ہے. جب اس کو میں ٹریک بیک کروں گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یار رفلی جہاں سے یہ فائر ہوا ہے اس کی لائن مجھے سمجھ آئے. نہیں جی, جتنے بھی آئی وٹنس آئے ہیں انہوں نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی وہاں فائر کی آواز آئی ہے. اور موبائل فون ہمیں ایک ہی ملا ہے اور اس میں جیسے دو سموں کا ہمیں ابھی تک ملا ہے. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ جو لائن آف فائر ہے نا, ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں جو گاڑی میں میں نے اس کو دیکھا کیا لائن آف فائر آیا کیسے ہو رہا ہے. لیکن اس میں کوئی کنکلوژن میں نہیں دے سکتا اور نہ ہی دے رہا ہوں کہ آیا جو انٹری ایگزٹ ونڈ ہے اور اسی طرح سے جو گاڑی کے اندر سے لائن آف فائر ہے وہ کیا ہے, وہ ہم نے سرٹن کیا ہے. اس کی کسی کنکلوژن کی بات نہیں. ایک منٹ میں پوری بات کا جواب دے دوں. تو اس کو ہم مزید ایک دو پروسیجرز ہوتے ہیں ہمارے جو ہے وہ ہم کرنے جائیں گے اس کے اوپر کہ لائن آف فائر بن کیا رہی ہے. دیکھیں کہ آیا اگر اس کی جو ٹریجیکٹری ہے جہاں سے بھی گولی گزرتی ہے نا تو اپنا ٹریس چھوڑتی ہے اور یہاں سے راستہ چھوڑتی ہے. جہاں سے نکلی ہے اور جہاں پہ ٹرمینیٹ ہوئی ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے جہاں سے گزری ہے. جب اس کو میں ٹریک بیک کروں گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یار رفلی جہاں سے یہ فائر ہوا ہے اس کی لائن مجھے سمجھ آئے گی. اس کا ڈسٹنس شاید اس پروسیجر سے مجھے نہ سمجھ آئے لیکن اس کی لائن ہوگی. وہ بھی میں کسی حد تک ہمیں سرٹن کریں گے, وہ ہم تفتیش کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو سرٹن. اسپاٹ پہ گئے ہم اور بلکہ اس سے پہلے ہم نے سارا کا سارا دیکھا کہ یہ ابھی تک کام ہوا کیا ہے, جو پولیس نے جو اس کے اوپر ابھی تک کارروائی کی ہے. اور ہم نے ایز اے ٹیم اس کو دوبارہ دیکھا کہ آیا کون سے اسٹیپ انہوں نے لیے ہیں. اس کے بعد ہم کرائم سین پہ چلے گئے. کرائم سین کی ساری صورتحال دیکھی کیونکہ وہ میرا خیال ہے کہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو وزٹ کریں اور وہاں پہ دیکھیں. وہ ہم نے کیا. پھر تھانے پہ چلے گئے. تھانے پہ جو گاڑی کھڑی ہے وہ ہم نے اس کو بھی دیکھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پہلے سے ہی ایس ایس پی صاحب نے اور انہوں نے ایک خط لکھ لیا تھا کیونکہ پوسٹ مارٹم تو ہو چکا تھا لیکن کیس کی سینسٹیوٹی کے حوالے سے ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کو ہم ری ویریفائی کر لیں. کیونکہ دیکھیں بہت ہی بنیادی سی چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ موقع ہے, موقع پہ کچھ آئی وٹنسز ہوں گے, ان سے بات چیت ہوگی. پھر اس کے علاوہ کرائم سین سے کچھ فورنسک ایویڈنس اٹھایا جائے گا, ویپن ہے اور باقی چیزیں گاڑی کے اندر سے جو بھی فنگر پرنٹس اٹھائے ہیں, باقی جو سیمپل اٹھائیں, وہ ساری کی ساری چیزیں کی گئیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ وہ بہت بنیادی تھی. میڈیکل پوسٹ مارٹم تو ہوا لیکن ہم چاہتے تھے کہ یہ ذرا ایک کیس کی سینسٹیوٹی کے حوالے سے ہم تھوڑا سا اور اس کو کریں, سینئر لیول پہ لے کے جائیں. وہ ریکویسٹ ہو گئی تھی اور اسی کے حوالے سے دوبارہ بھی ایک طرح سے اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا. پھر اس کے علاوہ موقع سے مرحوم کا موبائل فون ملا. وہ موبائل فون ایگزامن کیا گیا. انیشیلی اس کو ہم نے بالکل چونکہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ اس کو دیکھا جاتا ہے تو ہمیں وہ یہ لگا کہ وہ کھلا ہوا تھا, فون بند نہیں تھا, ریسیٹ ہوا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فون ریسیٹ ہے تو انہوں نے CDR لے لیا. CDR سے بہت سارا ڈیٹا اس کا مل جاتا ہے لیکن فون کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ پھر فورنسک کے حساب سے ہوتا ہے. تو CDR کا انالیسس کیا گیا کہ جی آیا کہاں سے آنا, کیا ہوا, کس ٹائم پہ کیا ایکٹیویٹی ہوئی. وہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس ہے. اس کا جو فردر انالیسس ہے وہ بھی ان پروگریس. فون جو ہے وہ انہوں نے بھجوا دیا ہے CDD کے پاس چونکہ فورنسک کے ٹول ان کے پاس ہے, لہٰذا اس کا فورنسک جو ہے وہ ہو رہا ہے. باقی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں فورنسک وہاں سے جو ویپن اور empty اور اس کے علاوہ سکہ وہ جو ملا ہے وہ بھی انہوں نے بھجوا دیا ہے. CCTV فوٹیج ملی ہے اور بھی دیکھی جا رہی ہے. جو ابھی تک CCTV فوٹیج ملی ہے وہ بھی CTD کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ اس کو انہانس کیا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں لیکن اس کو فردر اس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے پاس S4 کا جو ڈیٹا ہے
جو موومنٹ ٹول پلازاز کی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کو بھی ہم اس ساری صورتحال کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ آیا کوئی ساتھ تو نہیں ٹریول کر رہا, اور وہ چیز بھی ہم نے پریپیئر کر لی ہوئی ہے. پولیس بھی تفتیش کرے گی, ہم بھی ایز اے ٹیم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا چیزیں نکلتی ہیں. تو یہ دیکھیں ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ساری پریپیئر کر لی ہوئی ہیں. سارا کا سارا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر ان کو دیکھ کے ہم کسی حتمی نتیجے پہ پہنچیں گے, اور اس ساری انشاءاللہ اس ساری چیز کو ہم ایک منطقی انجام. ایک تو یہ چیز ہوگی. پھر اس کے علاوہ دیکھیں ہم یہاں آئے ہیں تو ہم بالکل ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں. تفتیش کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آدمی اوپن مائنڈ کے ساتھ کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نظر آئی ہیں. باقی اور حقائق بھی کریں گے, باقی لوگوں سے بھی پوچھیں گے, اور فیملی سے بھی ضرور کنسلٹ کریں گے, کیونکہ دیکھیں وہ مین اس میں وہ ہیں کہ ان کی طرف سے کیا چیز ہمارے سامنے آتی ہے, وہ بھی تفتیش کا حصہ ہوگا. تو یہ جتنے بھی پہلو ہیں اس کے حوالے سے ہم اس تفتیش کو لے کے چلیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. جہاں جہاں بھی سی سی ٹی وی فوٹیج آئے گی اس سے ٹائم وہ اگر میں بالکل, کیونکہ اس میں ہے یہ کہ مختلف جگہوں پہ جب سی سی ٹی وی آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو کیمرے ہیں وہ ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ بالکل سیٹ نہیں ہوتی. ہر جگہ پہ ڈفرینٹ کیمرہ, ایون ڈیٹس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو اس میں تھوڑی سی ویریشن آ رہی ہے. تو ہم اس کو تب کریں گے کہ جب ہم باقی چیزوں سے اس کو کریں گے. ہمارے پاس ایسا آئی وٹنس آیا ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ جی میں اتنے بجے میں بات کر رہا تھا تو میں وہاں پہ موجود تھا, تو وہ کافی حد تک کلیئر ہے نا. لیکن یہ سارے پیسز کو جب ہم ملائیں گے تو ہم یہ ہم کہہ سکیں گے کہ جی کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں سی سی ٹی وی کا بھی بعض جگہ جب ہم دوبارہ سے, ایون ابھی بھی جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ٹیمز گراؤنڈ میں موجود ہیں جو کہ دیکھ رہی ہیں کہ کہاں کہاں پہ گاڑی کی موومنٹ ہوئی ہے. تو ہم وہ تھوڑے سے ٹائم کے بعد ہم آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا آزاد صاحب یہ بتائیے گا موبائل فون جو گاڑی سے کتنے موبائل فون ملے ہیں آپ کو؟ دوسرا فائر جب ہوا تو کسی نے وہاں پہ آواز سنی؟ نہیں جی, جتنے بھی آئی وٹنس آئے ہیں انہوں نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی وہاں فائر کی آواز آئی ہے. اور موبائل فون ہمیں ایک ہی ملا ہے, اور اس میں جیسے دو سموں کا ہمیں ابھی تک ملا ہے. ایک یہ سم ہے اور ایک دوسری سم ہے, اور یہ ہے دوسری سم ہمیں ابھی تک ملی نہیں ہے جو دوسری سم ہے. حالانکہ ہمیں کال ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ وہ یوز ہوئی ہے آخری تھوڑی دیر تک, لیکن وہ سم ابھی تک ہمیں ملی نہیں. لیکن اس میں ہے یہ کہ ایسے میں اس میں نہیں کہوں گا کہ جی اس کے اوپر کوئی ہمارا باقاعدہ مسٹرسٹ ہے, یا ہم کہیں گے جی اس میں کوئی نیگلیجنس ہے. یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ کیس کی امپورٹنس کی وجہ سے, تاکہ یہ ویریفائی, کیونکہ خدا نہ کرے اگر کل پوسٹ مارٹم کے اوپر کوئی اعتراض اٹھتا ہے اور بریل ہو جاتا ہے تو پھر پرابلم ہوتا ہے نا جی. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ چاہے اعتراض ہے یا نہیں ہے, ہم ایز اے سپروائزر حیثیت میں, یا ہمیں جو یہ ایک ذمہ داری دی گئی, ہم نے کہا جی یار یہ سانگڑ چھوٹا وہ ہے, اور باڈی چونکہ حیدرآباد شفٹ ہوئی تھی تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو ہم ایک سینئر لیول پہ اس کا پوسٹ مارٹم کر لیں, تاکہ اگر کوئی شک ہے تو اسی لیول پہ ہو جائے. خدا نہ کرے اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھتا نا تو پھر باڈی ایگزیومیشن وہ ایک بالکل نامناسب سی چیز ہوتی ہے. جب بریل نہیں ہوا اور فیملی نے آنا ہے تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کا ہم وہ کرا دیں. لیکن میں نہیں بتا پا رہا کہ جی جب انہوں نے اس کو دیکھا, اور اس سے پہلے جب جتنی دیر میں اس کو گولی لگتی ہے, جس طریقے سے بھی لگتی ہے, کتنی دیر پہلے لگتی ہے یہ میں سرٹن. وہاں پر گیٹ کے اوپر بیٹھا رہتا ہے, کرسی رکھ کے بیٹھا رہتا ہے. جو چوکیدار دو ہوتے ہیں جو گاڑیاں اور موٹر سائیکل پارکنگ کرواتے ہیں, تو اس دن وہ چوکیدار وہاں پہ موجود تھا یا نہیں تھا, اور اس سے کیا تحقیقات کی گئی؟ ان سے ہم نے سوال جواب کیا ہے. جو چوکیدار ہے اس کے ساتھ, چونکہ دیکھیں اکیلا آدمی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں یار یہ جو بھی کوئی بات کر رہا ہے, لیکن ابھی تک یہ ہے کہ جی ہم نے چوکیدار, وہاں جو رائڈرز ہیں وہ, وہاں جو مینیجر ہے, وہاں جو ایک اور سپروائزر ہے, ہم نے ان سب سے کوشچن کیا ہے, اور ان کے ساروں کے بیانات کو نا ہم وہ بھی کر رہے ہیں, کراس میچ بھی کر رہے ہیں.